बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 28 नवंबर पाकिस्तान में जुमे की दोपहर के 3 बज रहे हैं और सबसे पहले काउंटडाउन एक दिन, जी हाँ, अब सिर्फ एक दिन बाकी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दूसरी रिटायरमेंट और मुल्क में नए आर्मी चीफ के आने में। याद कीजिए 99 डेज पहले हमने इस काउंटडाउन को शुरू किया था। ना आपको अंदाज़ा था ये इतना करीब पहुंच जाएगा, ना हमें। अब सिर्फ 26 घंटे बाकी हैं। 3 बज रहे हैं तकरीबन इस वक्त पाकिस्तान में। कल शाम 5 बजे इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये 29 नवंबर 2022 को आर्मी चीफ बने थे और 29 नवंबर 2025 को इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। ये अलग बात है कि इन्हें नोटिफिकेशन मिल भी गया तो ये फिर भी एक डिफैक्टो किस्म के आर्मी चीफ होंगे, डिजोर नहीं होंगे, मतलब कानूनी नहीं होंगे, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ही फॉर्म 47 का है, लूटे हुए इलेक्शन का है। तो इन्हें आप डिफैक्टो आर्मी चीफ तो कह सकेंगे, ये डिजोर नहीं होंगे, मतलब कि इनके पास कानूनी अहलियत नहीं होगी। ये एक कंट्रोवर्शियल फिगर होंगे अगर इन्हें रीअपॉइंटमेंट मिल भी जाती है, अगर इन्हें नई इनकी तैनाती हो जाती है, जो भी आपने से है तो रीअपॉइंटमेंट ही नई तैनाती है, तो ये पूरी की पूरी वो जो लूट मार का पहले इन्होंने बाजार गर्म किया है, उस लूट मार में से ये खुद निकले, इनका ओहदा निकला है, तो ये हमेशा से एक ताले आजमा ही रहेंगे। ये एक डिफैक्टो आर्मी चीफ तो होंगे, आर्मी के ऊपर बैठे होंगे, सारी चीज़ों को ये कंट्रोल किए होंगे, लेकिन गासिब होंगे। कानूनी तौर पर इनको आज के बाद, आज मतलब कल शाम 5 बजे के बाद, जैसे भी तब बने, आल्दो की ये रिटायर्ड थे तब भी, लेकिन फिर भी वो जो असम्बली थी वो किसी ना किसी इलेक्शन, किसी ना किसी सूरत हाल के बाद आई थी जिसने इन्हें आर्मी चीफ अपॉइंट किया था। अब जो कुछ हुआ है वो तो फॉर्म 47 का है, तो आज के बाद आप इन्हें डिफैक्टो आर्मी चीफ तो कहेंगे, लेकिन असल में ये फॉर्म 47 के डिफैक्टो होंगे और डिजोर तो ये होंगे ही नहीं। और इन टर्म्स को ज़रूर यूज़ किया कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में जो लॉ को समझने वाले लोग हैं उन्हें डिफैक्टो और डिजोर दोनों का पता है कि वो क्या होता है। तो जहाँ भी बात हो ये कहिए कि आसिम मुनीर जो है वो डिजोर पाकिस्तान आर्मी के आर्मी चीफ नहीं है, वो डिफैक्टो है। एनीवेज आगे चलते हैं, ये तो हो गया। आज आपके सामने जो पहली स्टोरी रख रहे हैं वो बम शेल स्टोरी है। मेरा ख्याल जब से हम पिछले 1 साल से आपके सामने स्टोरीज ब्रेक कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी स्टोरी आज है। हमारा जो इसमें सोर्स है वो ज़ाहिर है शदीद ख़तरे में है, इसलिए बहुत ही संभाल के ये स्टोरी आपके सामने करूँगा। आपने कमेंट्स में ये नहीं लिखना कि गिल साहब नाम क्यों नहीं बताते, खुल के बात करें, आप पूरी बात बताएं। मेरा आपसे वादा है कि अगले चंद दिन में आपके सामने पूरी बात भी रखूँगा। इस वक्त मेरा जो सोर्स है वो पाकिस्तान में है, उसको पाकिस्तान से निकल लेने दीजिए, उसके बाद पूरी खुल के एक एक बात इस चीज़ की आपके सामने रखूँगा। पहले हमारा फैसला यही हुआ था कि चंद दिन इंतज़ार किया जाए ये खबर आपको देने में, लेकिन फिर आज यही फैसला हुआ कि नहीं, खबर आपको देते हैं लेकिन कुछ महदूद उसके अंदर इंफॉर्मेशन रख के, ताकि हमारा जो सोर्स है वो किसी तरह से प्रोटेक्ट हो। पहले तो आपको हम ये बता दें कि सोर्स वही है जिन्होंने इस शख्स को उठाया है। खबर इतनी बड़ी है कि आप खुद भी छत से जाके लगेंगे। एक शख्स जिसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस्तेमाल कर रहे थे आप पर और हम सब पर जुल्म करने के लिए। एक ऐसा शख्स जिसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझ पर भी कोई ना कोई जुल्म कर रखा है और आप सब पर भी। एक ऐसा शख्स जिसका नाम एक हैबत बना हुआ था और आज वही आग उसके अपने घर में पहुंच गई है। मैं आपको बहुत कुछ नहीं बता सकता, बस इतना ही बता सकता हूं कि एक शख्स जिसने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की खुशनुदी के लिए ऐसे ऐसे लोगों पर जुल्म किए कि जो जब तारीख लिखी जाएगी और कभी एहतसाब होगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक शख्स ने तमाम जो कानूनी आइनी उनका अपना हल्फ, हर चीज़ को अबूर कर लिया। वो कोई आप ये कह लें कि सिविलियन शख्सियत नहीं है, ये भी आपको मैं बता दूं। वो कौन है इसको अभी मैं नाम नहीं बताता, वजह मैंने आपको बता दी कि मेरे सोर्स जो हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्ट रखना है फ़िलहाल। लेकिन ये मेरा आपसे वादा है, इंतज़ार कीजिएगा, अगले 2 से 3 दिन में, 4 दिन में पूरी तफसील के साथ ये स्टोरी रखूँगा कि इसमें कितने पैसे इन्वॉल्व हैं, इसमें क्या कुछ इन्वॉल्व है। लेकिन ये आपको बता सकता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत जो है, उनके अपने घर में आग पहुंच गई है। वैसी ही आग जो वो दूसरे लोगों के घरों तक पहुंचाते थे, अब एक ताकतवर तरीन शख्सियत के अपने घर में वो आग लगी है। अब जब उनके अपने घर में वो आग लगी है तो वो मुड़ के देखते हैं कि जिस शख्स के लिए मैंने इतना कुछ किया,
آپ کو پتہ ہی وہ ایک ہی شخصیت ہے پاکستان میں جن کو ابھی میں ڈیفیکٹو اور ڈیجور جن کے بارے میں ابھی باتیں کر رہا تھا. وہ شخص مڑ کے دیکھتا ہے کہ آپ کے لیے میں نے اتنا کچھ کیا اور آپ نے میرے ساتھ میرے ہی گھر کے اندر اس چیز کی پرمیشن دے دی کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے. جس تکلیف سے ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کی مائیں اور پاکستانی مائیں گزری, آج وہ شخص خود اس تکلیف میں سے گزر رہا ہے. یہ سٹوری ہمیں ملی 2 سے 3 دن پہلے. جنہوں نے اٹھایا انہوں نے ہی ہمیں یہ سٹوری دی کہ کیسے اٹھایا, کیوں اٹھایا, سب تفصیل آئی. لیکن ظاہر ہے جو میرے سورس تھے انہوں نے کہا کہ فی الحال کیونکہ یہ صرف ہمیں پتہ ہے, ہم اٹھانے والوں کو پتہ ہے صرف, کیونکہ اتنا بڑا لانجا ہے اس کے اندر کہ اور کسی کو ابھی پتہ نہیں, تو آپ نے یہ سٹوری دینی نہیں. ہم مطلب کہ وہ جو شخصیت ہے جنہوں نے مجھے بتایا انہوں نے کہا کہ میری تباہی آ جائے گی. ظاہر ہے ابھی بھی اس سسٹم کے اندر ہیں, سرونگ ہیں, اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ اس وقت پاکستان سے باہر نکل رہے ہیں. جیسے ہی وہ پاکستان سے باہر محفوظ جگہ پر چلے جائیں گے تو میں آپ کے سامنے پوری تفصیل کے ساتھ یہ بات رکھ دوں گا. اچھا اب ذرا آگے چلتے ہیں. یہ تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ جو دوسروں کو آگ میں پھینکتے تھے ان کا آج جسم کا کوئی اپنا حصہ جو ہے وہ اسی آگ میں جھلس رہا ہے. وہ آگ کیا ہے, اس کی تفصیلات کیا ہیں, وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے, آپ کا دل بہت ٹھنڈا ہوگا, آپ کو سکون ملے گا, آپ شکر الحمدللہ پڑھیں گے, آپ کہیں گے کہ اچھا ہوا اب ایک دوسرے کو بھی جوتے مارے جا رہے ہیں. یہ ہوتا ہے جب میں آپ کو یہ امید دیتا ہوں نا کبھی کبھار, اور آپ کو میری باتیں بری لگتی ہیں, آپ کہتے ہیں کہاں روشنی ہے, کہاں لائٹ کی کوئی امید ہے. میں آپ کو کہتا ہوں کہ اگر آپ درست راستے پہ ہوں تو پھر اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں ساری باتیں اور انتظار کرتے ہیں. پھر اللہ کی ذات ایسے ایسے دروازے کھولتی ہے, ایسے ایسے معاملات آپ کے سامنے آشکار کرتی ہے کہ آپ کے منہ سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے, سبحان اللہ. آپ کے منہ سے صرف ایک ہی بات نکلتی ہے, سبحان اللہ. یا زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. آپ سورہ عصر پڑھتے ہیں اور اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر آپ کہتے ہیں کہ واقعی انسان گھاٹے میں ہے. جو کل تک فرعون بنے ہوئے تھے, جن کو لگ رہا تھا کہ جس کو اٹھائیں جس کو غائب کر دیں, آج ان کے ساتھ ہی وہی کچھ ہو رہا ہے. میں اس سے زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ مجھے فی الحال جیسے میں نے آپ کو کہا اپنے سورس کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, اور چیزوں کو ابھی اتنا زیادہ آپ کے سامنے نہیں کھول سکتا کہ میرے سورس کے لیے جو ہے وہ پریشانیاں ہو جائیں. لیکن آپ کو میرا خیال بات سمجھ آ گئی ہے جو میں نے کہی ہے. بہت بڑی یہ بام شیل سٹوری ہے, اور یہ کسی جونیئر بندے کی نیچے ویچے بات نہیں ہو رہی ہے, بہت اوپر کی بات ہو رہی ہے. بہت جو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو اس وقت فرعون بنے ہوئے ہیں ان کے جو دایاں یا بایاں ہاتھ, بہت ہی کوئی کلوز شخصیت جو ہیں ان کی اب جو ہے وہ شامت آئی ہے, اور آپ دیکھیں گے ایک ایک کر کے کئیوں کی شامت آئے گی. یہ تو ابھی شروعات ہے, پکچر ابھی باقی ہے. یہ ایک سٹوری ہے. اب آج ذرا ویلاگ سارے کا سارا بام شیل سٹوریز کے اوپر ہے. اب ذرا آگے چلتے ہیں. ایک اور شخصیت, ان کا بھی فی الحال نام نہیں لیتا, ایسے لے بھی دوں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ, لیکن نام لیے بغیر ہی آپ سمجھ جائیں گے. کورٹ مارشل ہو رہا ہے آج کل ان کا, بڑی اس کے بارے میں بڑی ساری یہ خبریں بھی دی جاتی ہیں. ہمارے ذرائع کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا دل تیز دھڑک رہا ہے, اور ان کو AFIC کے اندر شاید داخل کروایا گیا ہے, جو میڈیکل جو دل کے عارضے سے ریلیٹڈ راول پنڈی کے اندر ایک سینٹر ہے, اور ہماری فوجی آپ یہ کہیں کہ وہ سینٹر ہے, انہی کی وہاں پر ساری انتہائی نگہداشت میں وہ وہاں پر لوگوں کو رکھتے ہیں. تو ان کا اللہ ان کو صحت دے, میری دعا ہے. لیکن یہ پتہ چلا ہے کہ دل کا کوئی معاملہ ہوا ہے اور ان کو وہاں پر شفٹ کیا گیا, یہ ہمارے ذرائع کلیم کر رہے ہیں. لیکن اس سے بھی بڑے ہمارے ذرائع یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جنہوں نے نوٹیفیکیشن لینا ہے وہ بھی 4-5 دن پہلے دل کا ہی بہت اندر تک معائنہ کروا کے آئے ہیں, اور وہ بھی ان کے لیے بھی خبریں بہت اچھی نہیں تھیں. تو ان کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں, لوگوں کی دعائیں لینے کی کوشش کریں, لوگوں کو تنگ مت کریں, جو کر لیا اس پر اللہ سے معافی مانگیں, اور تاکہ لوگ آپ کے لیے کوئی دعا کر سکیں, آپ کے لیے بھی آسانی ہو سکے. لیکن یہ ایک تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ جن کا اس وقت کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کے بارے میں یہ خبر ہے, یا تو ان کو تنگ اتنا کر دیا گیا ہے کہ دل کا عارضہ ہوا ہے, یا پہلے سے ہوگا. لیکن بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں شفا دے, اور کیونکہ اس وقت وہ واقعی مصیبت میں ہے, اور جب کوئی مصیبت میں ہو تو اس کے اوپر حملہ آور نہیں ہوتے, نہ کہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ہو رہے ہیں. جب وہ اقتدار میں تھے
تو تب لوگ جوتے سیدھے کرتے تھے ان کے. جب وہ مصیبت میں آئے ہیں تو ان کے اوپر ان کی پگڑی اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمیں جتنی بات پتہ چلی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس کے آگے اس پر ہم کمنٹری نہیں کریں گے. لیکن جو بڑے 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 صاحب ہیں, کسی کے بھیا ہیں, بھیا کو بھی یہی لگا کہ دل جو ہے وہ آگے پیچھے دھڑک رہا ہے, تو انہوں نے بھی اسی سینٹر سے اپنا مکمل آج سے 1 ہفتہ پہلے اپنا یا 6 دن پہلے مکمل چیک اپ کروایا ہے. اور وہ دل کے اندر جا کے اگلوں نے چیک اپ کیا ہے, کو باہر سے نہیں کیا کہ صرف ایسے ہاتھ رکھ کے دل کی دھڑکنیں چیک کی ہیں. دل کی دھڑکنیں اندر جا کے چیک کی ہیں. اسے شاید اینجیوگرافی کہتے ہیں, جس کے اوپر پھر اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے. میں فزیشین نہیں ہوں, معاف کر دیجیے گا اگر میں کچھ غلط بتاؤں, لیکن میرے سورس نے جتنا بتایا ہے اتنا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر پچھلے 1 ہفتے کی تصاویر آپ دیکھ لیں کھول کے ان شخصیت کی, تو آپ کو ان کے چہرے سے, آپ کو ان کی باڈی لینگویج سے بہت کچھ سمجھ آ جائے گا. تو یہ 2 بوم شیل سٹوریز تھیں, اپنے پاس رکھیے انہیں. آنے والے دنوں میں ان کی جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے. فی الحال یہ 2 سٹوریز تھیں. اب آگے چلتے ہیں. تیسری خبر یہ ہے کہ جو افریدی صاحب ہیں, سہیل افریدی, رات ساری 16 سے 18 گھنٹے سخت سردی میں وہ اڈیالہ جیل کے سامنے بیٹھے رہے. عمران خان کی بہنیں بھی بیٹھی رہیں, اور مٹھی بھر کچھ لوگ آئے. ورکرز تو تھے, لیکن پی ٹی آئی کے جو ٹکٹ ہولڈرز یا ایم این اے, شاید 11 لوگ تھے جو مجھے کسی نے وہاں سے بتایا گراؤنڈ سے. 300 سے زیادہ عمران خان صاحب کے ممبران ہیں, لیکن ان میں سے محض 11 لوگ وہاں پر موجود تھے. کچھ لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ اسلام آباد میں ہی تھے, لیکن پھر بھی وہاں نہیں گئے. افسوسناک بات ہے. ظاہر ہے کیونکہ ہمیں سب کے ناموں کا نہیں پتہ, اس لیے ہم نام نہیں سامنے رکھیں گے. لیکن یہ پتہ چلا کہ صرف 11 لوگ وہاں پر تشریف رکھتے تھے. بہرحال 16 گھنٹے سہیل افریدی جو ہیں وہ جیل کے سامنے دھرنا دیتے رہے, سخت سردی کے اندر. اس کے بعد صبح اٹھ کے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے. علیمہ خانم بھی گئیں, اور کوشش ان کی یہ تھی کہ جسٹس سرفراز ڈوگر جو اس وقت چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جائے. ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو تاکہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو عدالت نے احکامات دے رکھے ہیں کہ ان کی ملاقات کروائی جائے, سہیل افریدی کی, عمران خان کی بہنوں کی, وہ ملاقات ہو سکے. 2 سے 3 گھنٹے یا شاید اس سے بھی زیادہ سہیل افریدی بیٹھے رہے رجسٹرار کے دفتر کے باہر, انتظار کرتے رہے. اور پھر سرفراز ڈوگر صاحب نے انہیں یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نہیں مل سکتا. اب پتہ نہیں انہیں کسی نے اجازت نہیں دی ملنے کی, یا وہ خود نہیں ملنا چاہتے. بہرحال سہیل افریدی وہاں پر انتظار کر کے پھر وہاں سے چلے گئے. اب دھرنا فی الحال کال آف کر دیا گیا ہے, اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ٹیوزڈے والے دن دوبارہ پورے زور و شور کے ساتھ وہاں پر دھرنا بھی دیا جائے گا, اور جیل کے سامنے بھی آیا جائے گا. ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں, بہرحال ان پر یقین تو نہیں کیا جا سکتا, آپ کو پتہ ہی ہے جھوٹے ہیں, رج کے جھوٹے ہیں, لیکن یہ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ یہ وعدہ کر رہے ہیں وہاں پر گراؤنڈ پر کہ ٹیوزڈے تک آپ کی ملاقات کروا دیں گے. شاید تب تک اگر نوٹیفیکیشن ہو گیا تو پھر شاید ملاقات ہو بھی جائے. دوسری طرف نوٹیفیکیشن کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ڈیفیکٹو ہوں گے اور ڈیجور تو نہیں ہوں گے. اور اس وقت شہباز شریف بھی لندن میں ہے. یہ سب کچھ کیا پک رہا ہے اس کے اوپر میں زیادہ انالیسس نہیں کر سکتا, اتنا ہی کروں گا, اور کہ دیکھتے ہیں آنے والے 26 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. 90% مجھے یہی ہے کہ نوٹیفیکیشن پہلے سے تیار ہوگا, سب کچھ کروا کے رکھا ہوگا, اور وہ کر دیا جائے گا. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ ڈوگر صاحب تو انہیں نہیں ملے, لیکن جو سہیل افریدی ہیں وہ بہت عمدہ کوشش کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ ان پر تنقید بھی کرتے ہیں, میرے خیال میں بہت ناجائز ہے. ان کو وقت دینا چاہیے. ابھی وہ بالکل جو ان کی طاقت ہے, جو ان کی ہمت ہے, جو انہیں کرنا چاہیے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. انہیں تھوڑا آپ وقت دیجیے. رہی بات کھڑاک کرنے کی, تو اور کتنے لوگ ہیں وہ کر لیں. چیف منسٹر ایک آپ کا آخری کارڈ ہوتا ہے. یہ جب یاد کیجیے پورا 1 سال تک یہی بات میں نے, پورا 1 سال تقریباً یہی بات میں نے گنڈا پور صاحب کے بارے میں بھی کی تھی کہ انہیں وقت دیجیے. پھر ایک وقت آیا تھا کہ ہم نے کہا تھا کہ اب مزید وقت کی ضرورت نہیں ہے, اب انہیں ایکشن کرنا چاہیے. آپ سب نے بھی یہی کہا تھا, اور پھر ان پر تنقید بھی کی. سہیل افریدی صاحب کے اوپر اتنی جلدی تنقید کرنا اور اسٹاپ واچ ان کے لیے آن کر دینا یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں. تو جب نظر آ رہا ہے تو ان کے اوپر آپ کو آپشنز تنگ نہیں کرنے چاہیے, ان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. تو ایک طرف ایک چیف منسٹر کو سڑکوں پر خوار کیا جا رہا ہے, عمران خان کی بہنوں کو سڑکوں پر خوار کیا جا رہا ہے, لیکن پھر اللہ الحق ہے,
ہو سکتا ہے کہ دھڑکنیں بند ہی ہو جائیں کسی ٹائم. جو اتنا ظلم کر رہا ہے شخص, دھڑکنیں آگے پیچھے تو ہو گئی ہیں, پھر اللہ ہی حساب لینے والا, سب سے خوب پکڑ رکھنے والا ہے اللہ کی ذات. تو ہو سکتا ہے پھر اللہ کی پکڑ کسی پہ آئے جو اتنا زیادہ لوگوں کو تنگ کر رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے بد دعائیں لے رہا ہے, تو بد دعائیں پھر اکثر لگ بھی جاتی ہیں. اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھتے ہیں, حیران کن خبر ہوگی آپ کے لیے. کچے کے ڈاکوؤں نے شاہد نامی ایک شہری کو اغوا کر لیا اور اغوا برائے تاوان کے لیے 50 لاکھ روپے مانگے. تھانے کے ایس ایچ او رمضان کے ساتھ رابطہ کیا گیا کہ ہمارا یہ بندہ شاہد نامی اغوا ہو گیا ہے, اس کو چھڑوا دیں. رمضان نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ پیسوں کا انتظام کریں اور فلاں جگہ پر چلے جائیں. جی ہاں, یہ ایس ایچ او کہہ رہا ہے کہ پیسوں کا انتظام کریں اور فلاں جگہ پر چلے جائیں. گھر والوں کے پاس 50 لاکھ تو نہیں تھا, اور شاہد کے بہنوئی نے, ایس ایچ او کا نام رمضان ہے, شاہد کے بہنوئی نے 10 لاکھ روپے کا انتظام کیا, اور بھونگ کا علاقہ ہے وہاں پر 10 لاکھ روپے لے کر اس شخص کے پاس چلے گئے جہاں جس شخص کا ایس ایچ او رمضان نے ان کو بتایا تھا. جب وہاں پر ان کے بہنوئی پیسے لے کر گئے تو دوسرے دن متعلقہ تھانے سے شاہد کے بھائی کو اور بہنوئی کو کال آئی کہ آپ کا بندہ ریکور ہو گیا, تشریف لے آئیے. جب وہ وہاں گئے تو ایس ایچ او رمضان نے وہاں فوٹو سیشن بھی کروایا, وہاں سے پنجاب پولیس زندہ باد کے نعرے بھی لگے, اور یہ بتایا کہ ہم نے یہ شخص ریکور کروا لیا. اس کے بعد جب یہ ساری کہانی بی بی سی کو پتہ چلی تو بی بی سی اردو نے جب انٹرویو کیا شاہد کا, تو ان سے یہ پوچھا, شاہد کہہ رہا ہوں رمضان کا, ایس ایچ او کا, کہ بھئی جب پیسے دے کے یہ ریکور ہوئے تو آپ اس میں اپنے نمبر کیسے بنوا رہے تھے. ظاہر ہے ایس ایچ او نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا. مجھے لگتا ہے کہ چودھری صاحب کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ ایس ایچ او اتنا کام کا ہے کہ یہ ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے پیسے اپنے لیے بھی لیتا ہے اور ڈاکوؤں کے لیے بھی, تو کہیں اس ڈاکو کو گورنر, چیف منسٹر یا وزیر اعظم نہ بنا دے, کیونکہ ایسے لوگوں کی تو پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے ملٹری جنرلز کو. تو اللہ ہی خیر کرے, کہیں یہ جو رمضان نامی ایس ایچ او ہے اس پر اگر فیلڈ مارشل صاحب کی نظر پڑ گئی تو کوئی تمغہ حسن کارکردگی, تمغہ امتیاز, یہ سب کچھ دے کے کہیں اوپر کا اوپر نہ اپوائنٹ کر دیں. اللہ ہی خیر کرے. اگلی خبر آپ کے سامنے امریکہ سے رکھتے ہیں. وہاں پر حالات بہت ہی دگرگوں ہو رہے ہیں. جو امریکہ میں مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے بھی, ان کو بھی خبریں ضرور پڑھنی اور سننی چاہیے. آپ میں سے کئی لوگ تو بالکل ہی بھولے بیٹھے ہیں کہ آپ کہاں سے آئے اور آپ کو کہاں جانا پڑ سکتا ہے. آج صدر ٹرمپ نے ریالٹی چیک دیا ہے مجھ سمیت آپ جیسے بہت سارے دوستوں کو, لیکن بہرحال مجھ سے بھی آگے, میرے پاس تو امریکی نیشنلٹی نہیں ہے, سٹیزن شپ نہیں ہے, جن کے پاس ہے ان کو بھی صدر ٹرمپ نے ریالٹی چیک دیا ہے. ہوا کچھ یوں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا, جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, کیونکہ دہشت گردی کا واقعہ ہے وہ, اور وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوا, جہاں پر ورجینیا کے جو دو گارڈ سے ان کو شوٹ کیا گیا اور ان کے سروں میں گولیاں ماری گئیں, جس میں ایک 20 سالہ یو ایس آرمی اسپیشلسٹ سارا بیکسٹارم تھیں. ان کو یہ نیشنل گارڈ سے دونوں, اور ناردرن شاید ورجینیا سے تھے یا ویسٹ ورجینیا سے تھے, مجھے اب ایگزیکٹلی یاد نہیں, پچھلے ولاگ میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. بہرحال یہ نیشنل گارڈ سے دونوں, ایک ایئر فورس سے تھے, ایک یو ایس آرمی سے تھے. تو سارا جو بیکسٹارم جن کا نام ہے 20 سالہ, وہ اب وفات پا چکی ہیں, کیونکہ ان کے سر میں جو گولی لگی اس کے بعد وہ جاں بحق نہیں ہو سکیں, اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ جاں بحق ہو گئیں. اب اس سچویشن میں جو دوسرے گارڈ ہیں وہ میل ہیں, وہ یو ایس ایئر فورس سے ہیں, اور وہ ابھی زندہ ہیں, سٹیبل ہیں. ڈاکٹرز بھرپور کوشش کر رہے ہیں ان کی زندگی بچانے کی, ان کی سرجری ہو چکی ہے. اور تیسرا اس میں جو شخص انوالو ہے وہ دہشت گرد ہیں, امان اللہ غالباً نام ہے, افغان ہے, اور کہا جاتا ہے کہ وہ ماضی میں سی آئی اے کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے, اور یو ایس گورنمنٹ کے ساتھ وہ یا گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ کام کرتا رہا ہے جب امریکی فوجیں افغانستان میں تھیں. اور اسی چکر میں اسے 2021 میں صدر بائیڈن کے زمانے میں اسے امریکہ لایا گیا. 5 بچے ہیں اس کے, ایک بیوی ہے جن کے ساتھ وہ رہتا تھا, اور ریوالور کے ساتھ اس نے ان 2 لوگوں کو شوٹ کیا. یہ تو سارا بیک گراؤنڈ ہے جو کچھ ہوا, جس میں اب انفارچونیٹلی جو فیمیل گارڈ تھیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, جن کا نام سارا بیکسٹارم ہے. صدر ٹرمپ نے انہیں قومی ہیرو قرار دیا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک تو پوری قوم کو انہوں نے تھینکس گیونگ کی مبارکباد دی ہے, جو کہ ایک لوکل ہالیڈے ہے, اس کو کسی دن دوبارہ ایکسپلین کر لیں گے. پھر انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر تقریباً
53 मिलियन, जी हाँ, तकरीबन आप ये कह लीजिए कि 5 करोड़ 30 लाख ऐसे लोग हैं जो अमेरिका में पैदा नहीं हुए, बाहर से आके अमेरिका में इस वक्त आबाद हैं, 5 करोड़ 30 लाख। तो उन्होंने कहा कि इनमें से ज़्यादातर वेलफेयर का पैसा ले रहे हैं, मतलब कि पूरे पैसे नहीं कमाते, इनको गवर्नमेंट किसी ना किसी तरह से सपोर्ट करती है। फिर ज़्यादातर लोग, सारे नहीं ज़ाहिर, बहुत रिच लोग भी हैं, अपना ख़र्चा खुद भी उठाते हैं, बल्कि कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं बहुत सारा यूएस गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग, जैसा कि उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो ग्रीन कार्ड पे हैं और वो $30,000 अगर वो कमाते हैं तो $50,000 साल का उनके बच्चों को, फैमिली को बेनिफिट्स में सरकार के ऊपर बोझ आ जाता है। उन्होंने कहा कि ये जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं ये क्रिमिनल भी हैं, ये यहाँ भी क्राइम करते हैं और इनकी वजह से हॉस्पिटल्स चोक हैं, ओवर क्राउडेड हैं, हाउसिंग की शॉर्टेज है। और फिर उन्होंने स्पेशल एग्जांपल दी मिनेसोटा की कि वहाँ पर जो सोमालियन रेफ्यूजीज़ हैं, उनके गैंग्स हैं जिन्होंने टेक ओवर कर लिया सिटी को, अटैक करते हैं वो लोगों के ऊपर, लोग उनसे डरे हुए हैं। फिर उन्होंने इल्हान उमर जो वहाँ से एक कांग्रेस वुमेन है, उनके ऊपर भी तनकीद की बहुत ज़्यादा। और उन्होंने एज अ प्रॉमिस प्रेसिडेंट प्रॉमिस किया कि वो परमानेंटली जो थर्ड वर्ल्ड है, इकोनॉमिकली थर्ड वर्ल्ड ज़ाहिर है, जितने भी ममालिक हैं जो गरीब ममालिक हैं, उनसे परमानेंटली इमिग्रेशन को वो पॉज करने जा रहे हैं, रोकने जा रहे हैं। नो मोर इमिग्रेशन फ्रॉम दोज कंट्रीज़। उन्होंने ये भी कहा कि जो बाइडन एरा के अंदर इलीगल एडमिशन हुए उन्हें वो रोकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोगों के मुझे अगर डी नेचुरलाइज भी करना पड़ा तो मैं डी नेचुरलाइज भी करूँगा। डी नेचुरलाइज का मतलब जिनके पास पासपोर्ट्स हैं उनके पासपोर्ट्स भी वापस लेने पड़े तो लिए जाएंगे और उनको अमेरिका से डिपोर्ट करना पड़ा तो किया जाएगा। जिनके भी जो उस कैनवस के अंदर या उनका जो क्राइटेरिया वो बनाएंगे उसके अंदर जो फॉल करेंगे, कोई क्राइम बैकग्राउंड होगा या कोई और बैकग्राउंड होगा, जो भी जिसमें गवर्नमेंट चाहेगी कि उनको अमेरिका में नहीं रहना चाहिए, उनको वो यहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि एक ही तरीका है इसका, रिवर्स माइग्रेशन। जो यहाँ इमिग्रेशन हो रही है उसको अब रिवर्स माइग्रेशन हम करवाएंगे, यहाँ से लोगों को भेजेंगे। तो वो एक ही तरीका है और उसका मतलब है मास डिपोर्टेशन, जो है वो मास डिपोर्टेशन करेंगे, बड़े पैमाने के ऊपर लोगों को यहाँ से डिपोर्ट करेंगे, तब जाके ये चीज़ें फिक्स होंगी। आखिर पर उन्होंने एक दफ़ा फिर सबको हैप्पी थैंक्सगिविंग कहा। तो ये खबर इसलिए आपको देना ज़रूरी थी, बहुत सारे हमारे सुनने वाले अमेरिका के अंदर भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, दूसरी जगहों पर भी हैं, कि जब हम ज़ोर लगाते हैं, आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं पाकिस्तान ने ऐसा ही रहना है, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं आप किस कॉज में पड़े हुए हैं, आप अमेरिका में रहते हैं, यहाँ पर अपनी खुशोखुरम ज़िंदगी गुजारें, या किस एक लॉस्ट कॉज के पीछे पड़े हुए हैं, पाकिस्तान का कभी कुछ नहीं बनना। तो उनको याद करवाने के लिए कि पाकिस्तान आपका मुल्क है, वो अगर दुरुस्त होगा तो आपके लिए ऑलवेज़ एक प्रोटेक्शन होगी। जो हालात हमारे लिए, क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ते नहीं हैं, आज के हालात हम देख रहे हैं, लेकिन अगर आप पिछले 100 साल की हिस्ट्री पढ़ें तो जो कुछ उस वक्त यहूदियों के साथ यूरोप में और दूसरे मुल्कों में किया गया, और भी बहुत सारे लोगों के साथ, जैसे ज़मीन उन पर तंग की गई उस वक्त, ऐसे किसी पर भी ज़मीन दोबारा भी तंग हो सकती है। तो आपका जो अपना वतन होता है, जो आपका अपना मुल्क होता है, उसकी बड़ी अहमियत होती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो अपना वतन है, जो पाकिस्तान है, इसलिए इमरान खान जेल काट रहे हैं, इसीलिए इतनी सख्तियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारा अपना मुल्क जो है वो एक रिस्पेक्टफुल, एक डिग्निफाइड लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो पाकिस्तानी सिटीजन्स को प्रोवाइड कर सके, जहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, और जो प्रोफेस्ड प्रिंसिपल्स हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसकी कोशिश हो रही है। शायद अब जैसे जैसे वक्त यहाँ गुजर रहा है आपको अंदाज़ा होगा जिस तरह की सिचुएशन डेवलप होगी। यूरोप में जो कुछ हुआ है वो तो आपके सामने ही है, जो वहाँ पर मूवमेंट चल रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में, अब जो अमेरिका में हो रहा है वो भी आपके सामने है। इसके बाद शायद आप में से बहुत सारों की आंखें खुलना शुरू हों और आपको ये अंदाज़ा हो कि क्यों इमरान खान इतनी जस्तजू कर रहे हैं, क्यों हम सब लोग जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, हमें लेना देना इस सारी बात से क्या है। हम भी आपकी तरह सब कुछ भूल के जहाँ बैठे हैं वहाँ पर बड़े आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इमरान खान तो हम सबसे बहुत बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते थे, उनकी एक्स वाइफ और उनके बच्चे यूके में बहुत ही खुशो-खुरम ज़िंदगी गुजारते हैं। इमरान खान भी वहाँ आकर उनके साथ अपनी बड़ी मज़े की रिटायरमेंट और क्रिकेट की कमेंट्री करें, बल्कि रिटायर होने की भी ज़रूरत नहीं है, और पूरी दुनिया में ट्रैवल करें, किताबें पढ़ें, नेचर लवर हैं वो, हाइकिंग करें, दूसरे काम करें, बड़ी आसान ज़िंदगी गुजार सकते हैं। वो क्यों 6/8 या 8/10 के उस सेल में कैद हैं, और आप यहाँ कॉल्डिसैक पर घर लेकर, बड़ा बैंक बैलेंस बनाकर, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके,
اچھی نوکری حاصل کر کے، امریکی پاسپورٹ حاصل کر کے آپ کو لگتا ہے کہ گیم سیٹ ہے. گیم کبھی بھی جو سیٹ ہوتی ہے وہ اپ سیٹ ہو سکتی ہوتی ہے کبھی بھی. اس لیے ہمیشہ کنٹیجنسی پلانز رکھا کریں، سوچا کریں. اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی جو ہوم لینڈ ہے، آپ کی جو مدر لینڈ ہے، جو آپ کا ملک جہاں پر آپ پیدا ہوئے، جہاں آپ کی روٹس ہیں، اس سے کبھی بھی رشتہ مت توڑیے. وہ آپ کی پہچان ہے. آپ کی پہچان بہتر ہوگی، تگڑی ہوگی، طاقتور ہوگی تو پوری دنیا میں آپ کی عزت ہوگی. آپ کی پہچان بری ہوگی تو پوری دنیا آپ کو دھتکارے گی اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ جائیں تو کہاں جائیں. تو یہ ایک بہت ہی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے جو ہو رہی ہے. اللہ کرے کہ اللہ سبھی کو محفوظ رکھے. ہم اس دہشت گردی کے واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں. کسی کے پاس حق نہیں ہے ایسے دہشت گردی کرنا. سارا بیکسٹرم جو ہے، جو خاتون جسے مس بیکسٹرام کو جو جاں بحق کیا گیا حملہ کر کے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے. تھینکس گیونگ کے اوپر اس کے اوپر جو ظلم کیا گیا، ظاہر ہے وہ امریکہ کی نیشنل ہیرو ہے جیسے اس نے اپنی زندگی دی. اور یہ امان اللہ نامی جو شخص ہے، یہ پہلے کہا جاتا ہے، کلیم کیا جاتا ہے کہ شاید یہ CIA اور بہت ساری ایجنسیز کے ساتھ بھی کام کرتا رہا، اور اب پتہ نہیں یہ ذہنی مریض ہے یا یہ دہشت گرد ہے یا کیا. یہ تو اب انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آئے گا. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے جو ہے وہ امریکہ میں ہوا ہے. پیچھے پاکستان میں سہراب برکت، ایک ینگ جرنلسٹ، بڑے ڈائنامک جرنلسٹ ہیں، بڑا عمدہ کام کرتے ہیں سیاست PK کے لیے. ان کو اٹھایا ہوا ہے. ملک سے باہر جا رہے تھے اور ان کو اٹھا لیا. اور ان کو ظاہر ہے اٹھا پہلے لیتے ہیں، مشورہ بعد میں کرتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. تو اٹھانے کے بعد سمجھ نہ آئی کہ اب کیا کریں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے وکیل سعد رسول نے ایک پٹیشن ڈال دی. تو اس کے بعد انہیں موٹر وے کے تھرو لے گئے لاہور، اور لاہور جا کر ایک ایسے ہی فریولس قسم کی FIR درج کر کے، اور اس کے اندر ان کو لاہور میں ایک مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا. انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر ان کی ضمانت ہو جائے گی، 4 دن میں ہو جائے گی. لیکن یہ دوبارہ ایک دفعہ گند ہمارے اداروں نے اپنے دامن میں ڈالا ہے، اور سمجھ نہیں آتی کہ ہر آواز کو، جو حالانکہ سہراب برکت نے یہ جو انڈیا کے ساتھ ہماری چپکلش ہوئی تھی، اس میں بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پاکستان کی فوج، پاکستان کے دفاع کے اوپر پروگرام کیے، اور آؤٹ آف دا وے باقی بھی جو بھی کبھی کوئی انٹرویو کیا اس میں بڑا بیلنس رکھنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ گراؤنڈ کے اوپر صحافت کر رہے ہیں، انہیں ایڈجسٹمنٹس کرنا پڑتی ہیں. تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ جو بے شرمی کی گئی ہے اس کی جتنی بھی میں یہی کہہ سکتا ہوں مذمت کر سکتے ہیں وہ کم ہے. اس کے علاوہ اور بھی خبریں تھیں، لیکن مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.